ایک گزارش ہے ان تمام تر لوگوں سے جو انشاءاللہ آج اعتکاف میں بیٹھیں گے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا۔ علماء دین کے یہاں پہ جو گلدستہ میں سب موجود ہے اس میں مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، علامہ تقی مہدی صاحب موجود ہیں، ریلیجس اسکالر ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان بھائی فیصل حسن نقشبندی بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ تمام تر لوگوں کو میں اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لیڈیز فرسٹ کہتے ہیں نا، تو میں شروع بھی آپ سے کروں گی۔ یہ فتح مکہ کا ہمیں پس منظر بتائیں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ فرما رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، تو آپ کا خواب یہ ظاہر ہے کہ نبی کا خواب تھا، آپ نے سب کو حکم دے دیا عمرے کا۔ اور جب یہ حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کر وہاں پہ سب کو بتائیں کہ ہماری نیت صرف عمرہ کرنے کی ہے، ہم 3 دن قیام کریں گے اور لوٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان وہاں گئے تو یہ پھیل گیا کہ شہید کر دیا گیا ہے، یہ افواہ پھیلا دی گئی دانستہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ بیعت لی کہ یہاں سے حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے بغیر قدم نہیں ہٹائیں گے۔ قرآن میں بھی اس بیعت کا ذکر ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد وہاں سے سہیل بن عمرو آتے ہیں اور یہاں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم دیتے ہیں، ایک صلح نامہ لکھا جاتا ہے، اور اس میں پہلی شرط ہی وہ یہی لگا دیتے ہیں کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور ایسے جائیں گے، جس کا صحابہ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور بھی ساری شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہی ہیں، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان یہاں سے مدینہ جائے تو رہ سکتا ہے، مکہ آئے تو رہ سکتا ہے، مدینہ جائے تو لوٹا دیا جائے گا۔ اور بھی اس طرح کی اس قدر شرائط ہیں جو دکھنے میں اور محسوس کرنے میں مسلمانوں کو اپنی توہین کا احساس ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق تو باقاعدہ اس میں کئی بار جلال میں آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بار تو جھنجھوڑ کے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور ساری زندگی پھر اس بات کو وہ خود دہراتے بھی رہے کہ میں اس وقت کیسے جلال میں آ گیا اور کیوں۔ لیکن ابھی وہ صلح حدیبیہ لکھ کر ختم ہوتی ہے اور آپ تشریف لے جانے کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ صورت نازل ہوتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور آپ بلا کے سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق کو سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتح مبین کی آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب کہ سب بہت دکھی ہیں، جب کہ سب اس طرح سے فیل کر رہے ہیں کہ جیسے ہماری توہین ہو رہی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فتح مبین کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور اسی وقت صحابہ ایمان کا عالم دیکھے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہی نازل ہوئی، صحابہ کا ایمان بھی یہ ہے کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ بظاہر اس صلح میں مسلمانوں کے لیے فتح چھپی ہے، اور پورے 1.5 سال کے بعد وہ فتح مکہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی سارے مسلمانوں کو کہ ان سے خود ہی انہوں نے ایک ایک کر کے ساری کی ساری شرائط میں، ابو جندل خاص طور سے اس شرط پہ ان کو کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، مکہ کے قیام میں صحابہ جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، وہاں پہ بھی انہی کی شرط لگائی ہوئی میں انہی کو تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے ساری شرائط خود ہی توڑ دی اور پھر اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوئی۔ اچھا، فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ تھے جن کو معاف نہیں کیا گیا تھا، وہ کون سے لوگ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ اسلام کا ایک عظیم باب ہے۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جن کے متعلق حضور نے قسم کھائی تھی کہ میں بدلہ لوں گا۔ آج ہم اگر کسی بات پر پختہ بات کریں تو ہم تو بدلہ لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ قربان جائیے رحمت للعالمین آقا پر کہ وہ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، جنہوں نے جناب سید الشہداء کا کلیجہ چبایا، آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب وہ لوگ آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا میں نے معاف کر دیا، لیکن میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ مجھے وہ دکھ جو حمزہ کو دیے گئے وہ میرے چچا ہیں تو مجھے وہ یاد آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ یعنی آپ نے اعلان کیا جس نے گھر بند کر لیے اس کو معاف کر دیا، جو سین حرم میں آ گیا وہ معاف ہو گیا۔ یہ جناب ابو سفیان، ان کو حضرت عباس نے پناہ دی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے تو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی جو ساری جنگوں کے سبب تھے ان سب کو معاف کیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک پیغام دیا کہ انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم طلیق ہو، تم سارے کے سارے ایسے ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کس کو معاف نہیں کیا، تو اکرمہ
وہ اس وقت مکہ چھوڑ کے جا چکے تھے. یہ ابو جہل کا بیٹا ہے اور ان کی بیوی آئی حضور کے پاس بعد میں کہ حضور نے اعلان کیا تھا اکرمہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو, لیکن جب اہلیہ محترمہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ گزارش کر رہی ہوں کہ معاف کر دیں, تو حضور نے نہ صرف معاف کیا, جب اکرمہ حضور کے پاس آئے نا بعد میں تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے اکرمہ کو خوش آمدید کہا, یعنی آپ کی چادر زمین پر لگ رہی ہے اور نبی علیہ السلام, اور وہ اکرمہ نے بھی وہ کام کیا. اس کے علاوہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ اور بے ادب تھا ابن خطل, وہ کعبے کے پردے میں تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ایک طرف تو یہ اعلان ہے کہ سب کو معاف کر دیا اور جو کعبے میں آ گیا وہ معاف ہو گیا, ایک آدمی کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ابن خطل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا, وہ نبی علیہ السلام کو, وہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو, وہ سیدہ زہرا پاک کو, وہ نبی علیہ السلام کی ازواج کو برا بھلا کہنے والا آدمی. تو نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا, اس کو قتل کیا گیا وہاں. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو انبیاء کے لیے اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کے لیے بغض رکھتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ محفوظ فرمائے, ایسے لوگوں کی کوئی معافی نہیں ہے. علامہ صاحب مجھے بتائیں ہم سبق کیا سیکھتے ہیں اس عام معافی سے فتح مکہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. تو یہ آیت نہ جنگ بدر میں نازل ہو رہی ہے, نہ جنگ احد میں نازل ہو رہی ہے, نہ خیبر میں نازل ہو رہی ہے, نہ خندق میں نازل ہو رہی ہے. کیا پیارا اینگل ہے بالکل, جبکہ ہر جنگ کے اندر آپ کو فتح ملی ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں ملی ہے. لیکن گویا پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ جس جنگ میں تم نے خون بہایا ہو, چاہے حق پر رہتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ تم نے خون بہایا ہو, پروردگار کو وہ فتح اتنی پسند نہیں آتی, بلکہ وہ فتح پسند آتی ہے کہ جس میں جسموں کے علاوہ دلوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے, اور دلوں کو فتح کرنے والی جو کامیابی ہے اس کو فتح مبین قرار دیا جاتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر ایک واقعی ملتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کا لشکر جا رہا تھا تو آپ نے پہلے علم دیا تھا جناب حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. تو جب وہ مکہ کے قریب پہنچنے لگے تو یہ نعرہ انہوں نے بلند کیا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. اور واقعی ایسے ہی تھا کہ صحابہ کرام پر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں. بلال حبشی کو مکہ کی گرم ریتی پر لٹایا جاتا تھا, ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا. عمار یاسر کی گردن کو پکڑ کر اتنی دیر تک پانی میں ڈبویا جاتا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے. خباب ابن عرد کی پشت پر لوہوں کی سلاخ کو گرم کر کے داغا جاتا تھا. یہ ساری مشکلات صحابہ کرام نے برداشت کی تھی. تو اب جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو ان کے جو جوش اور جذبے کی کیفیت تھی وہ بڑی عجیب تھی. اس لیے کہا کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے, آج تو انتقام کا دن ہے. جب حضور سرور کائنات تک یہ اطلاع پہنچی کہ یہ آپ نے نعرہ بلند کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ان سے علم لے لو اور دے دو علم علی حیدر کرار کے ہاتھ میں. اور یہ علی حیدر کرار کی فصاحت و بلاغت تھی کہ جملہ وہی رکھا, صرف ایک حرف بدل دیا, اور اس حرف بدلنے سے زمین و آسمان کا ترجمے میں فرق آ گیا. انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, میرے مولا نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ, آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے, آج تو رحمت کی بارشوں کا دن ہے. اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہوئے جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو پھر حضور سرور کائنات نے جب مکہ والوں سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ تمہیں کیا خیال ہے کہ میں کیا تمہارے بارے میں حکم دوں گا, تو کہا کہ ہمیں تو آپ سے صرف خیر کی توقع ہے, صرف رحم کی امید ہے. تو کہا کہ جیسا میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج میں بھی یہی کہوں گا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج تم پر بھی کوئی گناہ اور کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اور تم سب کو ہم نے آزاد کر دیا اور معاف کر دیا. تو یہ حضور سرور کائنات کا ان کے ساتھ کردار تھا. لیکن پھر یہی اولاد طلقاء ہمیں کربلا کے میدان میں جب نظر آتی ہے تو شہزادی زینب کبریٰ جو نواسی رسول ہیں وہ شام کے دربار میں آ کر کہتی ہیں کہ امن العدل ابن الطلقاء, اے طلقاء کی اولاد کیا یہ عدل کی بات ہے کہ تیری خواتین تو حجاب کے اندر ہیں اور جو رسول کی نواسیاں ہیں ان کو بے مخنہ چادر لایا گیا ہے. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی ہم یہاں پہ بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے حاصل ہوتے کہیں ہو جائے.